خدا پچھلی کلاسز میں ہم آرائے ہائے ادبی پڑھ رہے تھے، اور آرائے ہائے ادبی میں ہم دو طرح سے ہیں، جیسا کہ آپ کو بتایا، آرائے ہائے لفظی اور آرائے ہائے معنوی۔ لفظی مکمل ہو گیا، لفظی میں ہم نے جناس پڑھ لیا، سج پڑھ لیا، تکرار کو پڑھ لیا، اور اب ہم نے معنوی شروع کیا ہے جس میں آپ نے اشتقاق کو بھی پڑھ لیا، آپ نے تلمیح پڑھ لیا، آپ نے مراد و نظیر کو بھی پڑھا ہے۔ آج ایک نیا پوائنٹ ہم پڑھیں گے، وہ ہے تضمین۔ تضمین کا جو لفظ ہے نا، اگر آپ لفظ پہ ہی غور کریں تو آپ کو سمجھ میں آ جائے گا کہ اس میں مضمون سے نکلا ہے۔ مضمون یعنی کسی اور کے کانٹینٹ کو آپ اپنی شاعری میں استعمال کریں، اسے کہتے ہیں تضمین۔ آگے بات سمجھ میں، یعنی کسی اور کی شاعری کو، کسی اور کے بات کو، کسی اور کے کلام کو، چاہے وہ کسی شاعر کا ہو، کسی مضمون نگار کا ہو، کسی حدیث کا کوئی جملہ ہو، کسی قرآن کا کوئی جملہ ہو، یہ اگر آپ اپنی باتوں کے درمیان کوٹ کرتے ہیں، کوٹیشن کرتے ہیں شاعری میں، نثر نگاری میں تو ہم کوٹیشن کرتے، اس کو کوٹ کہتے ہیں، کوٹ کرنا کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ شاعری میں ہم اس کو تضمین کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تضمین یعنی کسی اور مضمون کو اپنے مضمون میں شامل کرنا، کسی اور بات کو اپنی بات میں شامل کرنا۔ اس سے کیا ہوتا ہے، آپ کی باتوں کی اہمیت بڑھ جاتی ہے، ٹھیک ہے، اور اس کا اثر بڑھ جاتا ہے، اس کی تاثیر میں اضافہ ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو ہمارے ہاں بہت سارے شعراء نے، بہت سارے دیگر شعراء اس سے ماقبل شعراء ہے، ان کے کلام کو، ان کے اشعار کو باقاعدہ اپنے اشعار میں استعمال کیا ہے، اسے ہم تضمین کہتے ہیں۔ اور بعض لوگوں نے قرآن کی آیات کو بھی کیا ہے، جیسے کہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ چشم حافظ زیر بام قصر انحوری سرشت، شیوہ جنات تجری تحتها الانہار داشت۔ جنات تجری من تحتها الانہار، یہ قرآن کی آیت ہے، آپ نے بھی پڑھ لیا ہوگا۔ تو جنت جہاں جس کے نیچے نہریں بہتی ہیں، یہ لکھا ہے۔ لیکن حافظ نے اس مضمون کو، قرآن کی اس آیت کے ٹکڑے کو اپنی کلام میں اس طرح سے استفادہ کیا ہے کہ شاعری کا حسن دوبالا ہو گیا ہے۔ کہہ رہے کہ چشم حافظ، حافظ کی نظر، حافظ کی آنکھ، زیر بار قصر انحوری سرشت، اس حور کے محل کی چھت کے نیچے جیسے جنت کے نیچے نہریں بہتی ہیں۔ یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ حور کسی جاروب میں، کسی بڑے محل میں، اس کی حوری صفت اس کا محبوب رہتا ہے، سرش حور صفت، اس کا حور صفت محبوب کسی قصر میں رہتا ہے، اور اس کے نیچے وہ یوں آنکھیں اوپر کر کے دیکھتے ہوئے آنسو بہا رہے ہیں۔ تو جیسے اس کو قرآن میں اللہ تعالیٰ نے جنت کے جس منظر کی نشاندہی کی ہے کہ جنت جس کے نیچے نہریں بہہ رہی ہے، اس سے تشبیہ دی ہے۔ تو کس خوبصورتی سے انہوں نے قرآن کے اس مضمون کو اپنی شاعری میں باندھا ہے، اس کو ہم تضمین کہتے ہیں۔ یا دوسرا شعر دیکھ لیجیے گا، چه خوش گفت فردوسی پاکزاد کہ رحمت بران تربت پاک باد، میازار موری کے دانے کشس، دانے کشس قدیم زمانے میں کہتے تھے کہ جان داورد و جان شیرین خوشس، خوش کو زمانے میں خش کہتے تھے، ٹھیک۔ تو کیا اچھا ہے کہا ہے فردوسی پاکزاد نے، فردوسی پاکزاد یعنی پاک ذات فردوسی نے کتنا اچھا کہا ہے۔ فردوسی شیرہ اس کی مشہدی، اس کی بات ہو رہی ہے، فردوسی توسی کی مشہدی کی بات ہو رہی ہے۔ کیا اچھا کہا ہے کہ اس کی رحمت پر، کہ اس کی قبر پر اللہ رحمت برسائے۔ یہ پھر اس کے بعد ان کی شاعری سے یہ کوٹ کیا ہے، کہہ رہے کہ میں آزار موری کے دانے کشس، اس چونٹی کو مت ستا جو دانا کھینچ کے لے کے جا رہی ہے، کہ جان دارا دو جان شیرین خوشس، کہ چونکہ وہ جان رکھتی ہے اور جان بہت پیاری ہوتی ہے، لہٰذا کسی چونٹی کو بھی مت ستاؤ، ٹھیک ہے۔ اسی طرح نثر نگاری میں بھی، نثر میں بھی لوگ قرآن کی آیتیں، دوسروں کے کلام کو بھی کر سکتے ہیں، اسے بھی ہم تضمین کہتے ہیں کہ درویش بی معرفت نیارامت تا فقرش بے کفر انجامت،
بغیر معرفت والا درویش تب تک وہ آرام سے نہیں بیٹھتا جب تک اس کی فقر، اس کی مفلسی اس کو کفر تک نہ لے جائے. کاد الفقر ان یکود کفرا، تو یہ قرآن اس کا مطلب بھی وہی ہے. فقر جو ہے نا اس کو کفر تک لے کے جاتا ہے. تو اس کو کوٹ کیا ہے انہوں نے سعدی نے، تو اس کو بھی ہم تضمین کہتے ہیں. تو یہ وہی چیزیں ہیں، انہیں اشعار، انہیں جملوں کی تشریح ہے جو آپ پڑھ لیجئے گا. لیکن یہ اس کی تعریف دیکھ لیجئے گا. تضمین کسے کہتے ہیں؟ تضمین اگر شاعر یا نویسنده این مسئله را که پیش از وی رواج داشته در آشنان سخن خود بیاورد بهتر و منطقی‌تر آن است که تضمین خوانده شود. اگر کوئی شاعر اپنے سے پہلے کی کوئی ضرب المثل، کوئی شاعر کسی اور شاعر کا شعر، کوئی حدیث وغیرہ لے کے آ جاتے ہیں تو اس کو تضمین کہنا بہتر ہے. ٹھیک ہے، بعض لوگ اس کو تمثیل بھی کہتے ہیں، لیکن بہرحال آوردن آیے، کسی آیت کا لانا، کسی حدیث یا کسی کا مصرع یا کسی کا بیت لے کے آنا اپنے کلام کے اثناء کلام میں تضمین کہلاتا ہے. یعنی دیگر در اثناء کلام تضمین ہے. تضمین با ایجاد تنوع سبب التزاز خواننده می شود. اس میں تنوع کے سبب پڑھنے والے کے لیے لذت کا باعث بنتا ہے. پدید آورندہ ایجاز در کلام است، اور اس سے کلام میں ایجاز کی صنعت پیدا ہوتی ہے. یعنی مختصر بات میں آپ بہت زیادہ مفہوم بیان کر سکتے ہیں. آگاہی شاعر از موضوعات مختلف نشان میداد، اور یہ اس کے علاوہ لذت کے علاوہ، ایجاز کلام کے علاوہ شاعر کے مطالعے کو بھی واضح کرتا ہے. ہر قدر تضمین طبیعی تر باشد، جتنا یہ طبیعی ہوگا، فطری ہوگا، اتنا ہی اس چیز کو ادبی ہم سمجھیں گے. ٹھیک ہے، تو یہ اس کی تعریف ہے تضمین کی. کچھ مثالیں ہم یہاں پہ پڑھ لیتے ہیں جس سے آپ کوشش کریں کہ اس میں تضمین کو سمجھ لیں، درک کر لیں. تضمین کو سمجھنا، جیسے کہ آپ نے، میں نے دیکھا کہ پچھلے اشعار میں، پچھلی مثالوں میں آپ نے بہت کوئکلی، خانم سبیتا نے بہت جلدی بتا دیا. لیکن اس میں جلدی بتانا آپ کے لیے ممکن نہیں ہے. کیوں ممکن نہیں ہے؟ کیونکہ آپ لوگوں کا مطالعہ ہو سکتا ہے کم ہو اس وجہ سے. لیکن عام طور پر تضمین سے پہلے تھوڑا سا شاعر اشارہ کرتا ہے کہ وہ کسی کے کلام کو کوٹ کرنے والا ہے. نہیں تو اگر آپ کا مطالعہ وسیع ہو تو پتہ چل جائے گا کہ اس میں تضمین ہے. کہہ رہے کہ چیز زنم چنائی ہر دم ز نوای شوق او دم کے لسان غیب خوشتر بے نوازد نوارا. یعنی یہ شہریار محمد حسین شہریار، جس کو آپ نے پڑھا ہوگا سیکنڈ ایئر میں، ان کی شاعری ہے. انہوں نے حضرت علی علیہ السلام کی شان میں یہ قصیدہ کہا ہے، ان کی غزل ہے، جس میں کہہ رہے کہ علی اے ہمای رحمت تجھ آیت ہمارا خدارا. تو یہ والی جو غزل ہے، کہہ رہے کہ میں اس کے شوق کے ترانے میں کیا ترانہ سرائی کروں، کیا نغمہ سرائی کروں، کیونکہ لسان غیب اس نغمے کو بہت اچھا گاتا ہے. لسان غیب حافظ کا تخلص ہے، حافظ کا لقب ہے. حافظ کو لسان غیب کہا جاتا ہے. کہہ رہے کہ مجھ میں اتنی صلاحیت نہیں ہے کہ میں حضرت علی کی مدح سرائی کر لوں. اس نغمے کو لسان غیب نے بہت اچھا گایا ہے. کہہ رہے کہ ہمیں شب درین امیدم کے نسیم صبحگاہی بے پیام آشنائی بے نوازت آشنارا. یہ حافظ کے کلام سے یہ دو مصرے انہوں نے کوٹ کیا ہے. اوپر اشارہ کیا لسان غیب کے نام سے، اور انہوں نے یہ کوٹ کیا ہے. اس کو ہم کہتے ہیں تضمین. ٹھیک ہے، یاد دیکھ لیجیے گا. گفت غالب اشعار او، یعنی غالب اشعار سعدی در این زمین به زبان پارسی است. اگر بگویی به فهم نزدیک تر باشد کلم الناس علی قدر عقولهم. تو یہ عربی کے اس جملے کو کوٹ کیا ہے، اسے ہم وہ تضمین کہتے ہیں. ٹھیک ہے، یا حافظ کی اس شاعری میں دیکھ لیجیے گا. خیز تا خاطر بدان خاطر بدان ترک سمرقندی رحیم کس نسیمش بوی جوی مولیان آیت ہمی. یہ جو بوی جوی مولیان آیت ہمی، یہ رودگی کا شعر ہے جس کو حافظ نے اپنی شعر میں مضمون باندھا ہے. یا حضرت موسیٰ کے حضرت سعدی لکھتے ہیں کہ موسیٰ قارون را نصیحت کر، موسیٰ نے قارون کو نصیحت کی کہ احسن کما احسن اللہ الیکا
تو یہ عربی کے اس جملے کو کوٹ کیا ہے لہذا نے بعینہ قرآن کے یا حدیث کے اس جملے کو، لہٰذا اسے ہم تضمین کہتے ہیں۔ تو باقی اشعار بھی آپ پڑھ لیجئے گا اور پڑھ کے ان میں سے تضمین کہاں ہے یہ آپ پڑھ کے مجھے بتا دیجیے گا، ٹھیک ہے؟ پڑھ کے مجھے بتا دیجیے گا۔ اور اگلا جو ٹاپک ہے ہمارے پاس وہ ہے تضاد۔ تضاد کا مطلب ہے کنٹرڈکشن، یعنی آپ کہتے کچھ ہے کرتے کچھ ہے۔ قول و فعل میں تضاد کو کہتے ہیں، تضاد تو یہی ہے نا یار، آپ کے تو قول و فعل میں ہی تضاد ہے، یعنی دو جملوں میں دو ایسے الفاظ لے کے آنا جو آپس میں ضد ہو، آپس میں کنٹرڈکشن ہو۔ باتوں میں اگر ایک بات دوسری بات سے نہیں مل رہی ہے تو ہم اسے تناقض کہتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ تناقض، پیراڈوکس کہتے ہیں۔ اگر عمل میں کوئی چیز ایک دوسرے سے نہیں، لفظی معنی بتا رہا ہوں، ایک دوسرے میں تضاد ہے تو اسے ہم تضاد کہتے ہیں۔ لیکن شاعری کی اصطلاح میں ایسے دو الفاظ لے کے آنا جو آپس میں ضد ہو، جیسے شب کے ساتھ روز کا لے کے آ جاتا ہے، ٹھیک ہے، غم کے ساتھ خوشی لے کے آ جاتے ہیں، تو اسے ہم تضاد کہتے ہیں۔ تضاد کو سمجھنا مشکل نہیں ہے، اگر آپ کو لفظ کا معنی اور مطلب پتہ ہے تو تضاد سمجھنا بہت آسان ہے۔ تو دیکھ لیجئے گا، گفتی بغمم بنشین یا اثر جن برخیز، نشستن بیٹھنا، خاستن اٹھنا، تو یہ دونوں آپس میں تضاد ہے۔ فرمان برآمد جانا بنشینم برخیزم، تو اس میں نشستن اور خاستن یعنی خیزیدن آپس میں تضاد ہے۔ شادی ندارت ان کے ندارت بے دل غمی، وہ دل خوشی نہیں رکھتا جس میں کوئی غم نہ ہو، تو شادی اور غمی آپس میں تضاد ہے، ٹھیک ہے۔ تو نہ مثل آفتابی کی حضور و غیبت افتد، حضور حاضر ہونا، غیبت حاضر نہ ہونا آپس میں ضد ہے۔ دیگران روند و آین و تو ہم چنان کی ہستی، تم سورج کی طرح، اللہ تعالیٰ سے کہہ رہے کہ تو سورج جیسا نہیں ہے کہ جو کبھی حاضر ہے کبھی غائب ہے، دوسرے آتے جاتے ہیں، تو جیسا ہے ویسا رہتا ہے، یعنی خدا آتا جاتا نہیں ہے۔ تو یہاں پہ بھی روان اور آین یہ بھی آپس میں آنا جانا تضاد ہے، ٹھیک ہے۔ بار فراغ دوستان بس کے نشست بر دلم، می رود و نمی رود ناقب زیر محملم، تو میروت اور نمیروت آپس میں تضاد ہے، جاتا ہے نہیں جاتا ہے، تو یہ آپس میں تضاد ہے۔ تو تضاد کہتے کسے ہے؟ تضاد یعنی آوردن تو کلمے بامعنی متضاد است، ٹھیک ہے۔ متضاد معنی کے ساتھ دو الفاظ لے کے آنے کو تضاد کہتے ہیں۔ کہاں؟ در سخن کلام میں، برائے روشنگری، زیبائی و لطافت آن، خوبصورتی کے لیے، لطافت کے لیے اور اس کی وضاحت کے لیے۔ تضاد قدرت تدائیر دارت و ازین رو سبب تلاش ذہنی مشاہد، یہ آپ کو یوں سمجھ لیجیے گا کہ چیلنج کرنے کا باعث بنتا ہے، کہ سمجھنے کے لیے پھر اس کو آپ کو ایک چیلنج کا سامنا کرنا پڑتا ہے، جس سے آپ کو سوچنا پڑتا ہے، اور جب سوچنے کے بعد وہ اس کا معنی آپ کے سمجھ میں آ جاتا ہے تو آپ کو اس سے لذت حاصل ہوتی ہے۔ تضاد در شعر و نثر بکار میں رود، تضاد شاعری میں بھی نثر نگاری میں دونوں جگہ استعمال ہوتا ہے۔ خود آزمائی، ایگزامینیشن، اپنے آپ کو آزمانا، تو ان میں آپ کو صنعت تضاد ڈھونڈنا ہے۔ کہہ رہی کہ شمع دل دمسازم بنشست چو او برخاست، افغان ز نظر بازان برخاست چو او بنشست، شمع دل دمسازم بنشست چو او برخاست، افغان ز نظر بازان برخاست چو او بنشست، اس میں نشست اور برخاست میں بھی تضاد ہے، برخاست اور نشست میں بھی تضاد ہے، ٹھیک ہے۔ تو ان الفاظ میں تضاد ہے، المعنی آپس میں متضاد ہے۔ یا اقبال کا یہ شعر دیکھ لیجیے گا کہ ساحل افتاد گفت گرچہ بسی زیستم، هیچ نہ معلوم شد آه که من چیستم، موج ز خود رفته ای تیز خرامید و گفت هستم اگر میروم گر نروم نیستم، اس میں ہستم نیستم تضاد ہے، میروم نمیروم تضاد ہے، ٹھیک ہے۔ یا اسی طرح سے بگویم تا بداند دشمن و دوست، کہ من مستی مستوری ندارم، دوست اور دشمن آپس میں تضاد ہے، ٹھیک ہے۔
دو ہفتے می گزرت کن مہ دو ہفتے نہ دیدم، یعنی 2 ہفتہ گزر رہے ہیں، میں نے اس 2 ہفتے کے چاند کو نہیں دیکھا. اپنے محبوب کو کہا ہے کہ 2 ہفتے میں چاند پورا ہو جاتا ہے نا تو 14ویں کا چاند بہت خوبصورت ہوتا ہے. تو 2 ہفتے سے میں نے اپنے 2 ہفتے والا چاند نہیں دیکھا. بجان رسیدم از انتاب خدمتش نہ رسیدم، میری جان لبوں کو آ گئی ہے اس لیے کہ میں اس کی خدمت میں نہیں پہنچ سکا. رسیدم نہ رسیدم، ٹھیک ہے. تو ان میں تضاد ہے. باقیوں کا بھی آپ خود سے پڑھ لیجئے گا اور صنعت تضاد کو ڈھونڈ نکالے اور لکھ کے مجھے بھیج دیجیے گا. بہت آسان ہے اور آپ کے ساتھ ایگزام میں بھی یہ آئے گا. ٹھیک ہے. اور تناقض میں نے اوپر بھی صفت ہے، وہ بھی تضاد ہے. تضاد کا 2 الفاظ میں آپس میں دن اور رات آزاد ہے. تناقض کا مطلب یہ ہے کہ آپ ایسی بات کرنا کہ جو صحیح نہ ہو. آپ کہہ رہے کہ یہ سفید گلاب کالا ہے، اگر یوں کہے یار سفید ہے تو کالا کیسے ہے، یہ اس کو کہتے ہیں کنٹرڈکشن. اگر آپ کو کہے کہ یہ بہادر انسان بہت بزدل ہے، تضاد تو ہے لیکن اس بات میں کنٹرڈکشن بھی ہے، تناقض بھی ہے. تناقض بھی ہے. تناقض کو انگلش میں پیراڈوکس کہتے ہیں. ٹھیک ہے، پیراڈوکس کہتے ہیں. متعادل پیراڈوکس سے ادھر فارسی بیان نقیضی و متناقض نما نیز ترجمہ سے اس کو بیان نقیضی اور متناقض نما بھی کہہ سکتے ہیں. ٹھیک ہے. آپ ایسی بات کر لیں کہ جو آپس میں میل نہ کھاتی ہو. کہہ رہے کہ ہرگز وجود حاضر غائب شنیدئی، کیا آپ نے کبھی بھی ایسے حاضر رہنے والے غائب کے بارے میں سنا ہے؟ یعنی محبوب کی خصوصیت یہی ہے کہ وہ ہوتا بھی ہے نہیں بھی ہوتا. دل میں تو ہوتا ہے لیکن آنکھوں کے سامنے نہیں ہوتا. تو اس بات کی طرف اشارہ ہے. حاضر غائب، ایسا حاضر جو غائب ہو. من درمیان جم و دلم جائے دیگرس، میں لوگوں کے بیچ میں ہوں لیکن میرا دل کہیں اور ہے، میرا دل محبوب کے ساتھ ہے. اس کا مطلب یہ ہے. تو اس جملے میں پیراڈوکس ہے. حاضر اور غائب میں تناقض بھی ہے اور پیراڈوکس یعنی تضاد بھی ہے ان لفظوں میں. لیکن جملہ جس طرح سے کہا ہے اس سے تناقض پیدا ہوا ہے. یعنی بات ایسی بات کرنا کہ جو درست ثابت نہ لگے ہمیں. ہم یہ بات تو درست لگتی ہے نا کہ آپ کو صبح ہوتی ہے شام ہوتی ہے، یعنی صبح ہوتی ہے شام ہوتی ہے، زندگی یوں تمام ہوتی ہے. یہ بات تو سمجھ میں آ جاتی ہے اگرچہ دن میں اور رات میں تضاد تو ہے. یعنی دن ہوتی ہے پھر رات ہوتی ہے، دن ختم ہو جاتا ہے تو رات آ جاتی ہے. یہ بات تو سمجھ میں آ جاتی ہے. لیکن اگر کوئی بندہ آپ سے یہ کہے کہ اس وقت دن بھی ہے رات بھی ہے تو یہ بات پلے نہیں پڑتی. اگرچہ دن میں اور رات میں تضاد تو ہے لیکن یہ دونوں یکجا نہیں ہو سکتے، ایک جگہ نہیں ہو سکتے. کوئی بندہ خوبصورت بھی ہو بدصورت بھی ہو، یہ ممکن نہیں ہے. ٹھیک ہے. تو اسے تناقض کہتے ہیں. تناقض اور تضاد میں تھوڑا سا فرق ہے، اس بات کو سمجھے. کوئی بندہ بیٹھا ہوا بھی ہو چل بھی رہا ہو، ایسا ممکن نہیں ہے. تو یہاں پہ مولوی نے کہا ہے کہ کئی شبت روان من ساکن، میری یہ روح کب ساکن ہوگی ان چنن ساکن روان کی منم، جس طرح میری طرح کی سکون ساکن بھی ہوں اور روان بھی. تو اس میں ساکن اور روان میں تضاد ہے، تضاد بھی ہے. اور لیکن یہ جملہ کسی ایک بندے کے لیے کہا جا رہا ہے کہ جو بیٹھا ہوا بھی ہے جا بھی رہا ہے، تو اس میں یہ بات کچھ پلے نہیں پڑتی. اسے ہم کہتے ہیں پیراڈوکس یا تناقض. گوش ترحمی کو کزما نظر نہ پوشد، دست غریق یعنی فریاد بھی صدائی. سننے والا رحم والا وہ کان کہاں ہے کہ ہم پہ نظر، ہم سے نظر پوشی نہ کرنے والی وہ کان کہاں ہے. لیکن آنکھوں کا اس کو ہم حس آمیزی بھی کہتے ہیں، لیکن وہ آگے پڑھیں گے حس آمیزی کو ہم نا. لیکن اس کو پڑھ لیجیے گا. فریاد بھی صدا، کوئی بندہ فریاد بھی کر رہا ہو اور بے صدا بھی بے آواز بھی ہو، ایسا ممکن ہے نہیں ہے. لہٰذا اسے ہم پیراڈوکس کہتے ہیں یا متناقض کہتے ہیں، متناقض نما کہتے ہیں. از تو ہی سرشار جو یہ باور لحظ ہاؤس جاری، کوئی چیز خالی بھی ہے اور بھرا ہوا بھی ہے، یہ ممکن نہیں ہے. وہ خالی پن سے بھرا ہوا ہے. ٹھیک ہے. وہ ہمارے ہاں کسی شاعر نے شہ بے خودی نے عطا کیا مجھے وہ لباس بے رہنگی، لباس بھی ہے بے رہنگی بھی ہے، کیسے ممکن ہے لباس بے رہنگی. تو یہ پیراڈوکس کہلاتا ہے. ٹھیک ہے. تو یہ تشریح کر کے ترجمہ کر کے آپ کو سمجھا دیا. یہ چیزیں وہی ہے جو یہاں پہ میں نے آپ کو بتا دیا وہی ہے.
تو یہاں پہ تناقض کی تعریف دیکھ لیجیے گا. تناقض یا پیراڈوکس کہتے کسے ہے؟ آوردن دو واژه یا دو معنی متناقض، یعنی دو متناقض یا الفاظ لے کے آ جانا، دو ایسے الفاظ لے کے آ جانا کہ جن کے معنی آپس میں میل نہ کھاتے. ٹھیک ہے، در کلام کلام میں بے گونئی کچھ اس طرح سے، لیکن اگر اس میں آپ کو لوجیکل لگے بات تو پھر وہ صرف تضاد ہے، متناقض نہیں ہے. کیسے لے کے آ جانا؟ بے گونئی کے آفرین نئی زیبائی باشد، کچھ اس طرح سے لے کے آنا کہ اس سے خوبصورتی پیدا ہو اور ان دونوں میں آپ کو میل نظر نہ آئے. زیبایی تناقض در این است که ترکیب سخن با گونه‌ای باشد که تناقض منطقی آن از قدرت اقناع ذہنی و زیبایی آن نکاحت، یعنی لیکن تناقض اس طرح سے لے کے آ جانا چاہیے کہ آپ کو ذہنی طور پر قانع کر لیں، آپ کو کنونس کرنے کا اہل ہونا چاہیے اور اس کی خوبصورتی ختم نہیں ہونی چاہیے. اگر ایسا ہے تو تناقض کو بہت اچھا سمجھا جاتا ہے. ایک دو مثال ہم کر لیتے ہیں. دیکھیں کہ زانسوی بحر آتش گرخانیم به لطف رفتن به روی آتش از آب خوشتر است. بحر آتش آگ کا دریا، آگ کا سمندر، یعنی آگ بھی ہے سمندر بھی ہے، یہ چیز کنٹرڈکشن ہے اس میں. ٹھیک ہے، آگ کے سمندر کے اس طرف جانا بہت آسان ہے اگر وہ مجھے بلا لے. زنسوی بحر آتش گرخانیم به لطف، اگر مجھے لطف سے محبت سے بلائے تو آگ کے سمندر کی دوسری طرف جانا، آگ کے اوپر چل کر پانی پہ چلنے سے یا پانی پینے سے زیادہ میرے لیے گوارا ہے، اچھا ہے. یعنی میرا محبوب جو آگ کے سمندر کے اس طرف بھی بیٹھا ہوا ہو اور مجھے بلا لے پیار سے، تو آگ کے اوپر چل کے جانا پانی سے زیادہ میرے لیے خوشگوار ہے. ٹھیک ہے، تو اس میں بحر آتش، اس میں کنٹرڈکشن ہے، تناقض ہے، پیراڈوکس ہے. یعنی اگر سمندر تو پانی کا ہوتا ہے نا، آگ ہے تو پانی نہیں ہے، پانی ہے تو آگ نہیں ہے. جی تو سمجھ میں آ گیا. یہ دوسرا دیکھ لیجیے گا، دولت فقر خدا یا بمن ارزانی دار. اے اللہ مجھے دولت فقر کی ارزانی دے. اگر دولت ہے تو فقر نہیں ہے، فقر ہے تو دولت نہیں ہے نا، یہ بات انڈرسٹوڈ ہے. تو یہاں پہ یہی کہہ رہے کہ اللہ مجھے دولت فقر کی ارزانی کن کرامت سبب حشمت و تمکین منس، کیونکہ یہ جو کرامت ہے، یہ جو معجزہ ہے میرے لیے جاہ و حشمت کا باعث ہے. تو دولت اگر کے پاس کسی کے پاس ہے تو وہ فقیر نہیں ہو سکتا، فقیر ہے تو اس کے پاس دولت نہیں ہو سکتا. لیکن کہہ رہے کہ مجھے فقر کی دولت دے، تو یہ اس میں پیراڈوکس ہے. ٹھیک ہے، ایک اور آپ کے لیے کر لیتا ہوں، باقی آپ خود سے کر لیجئے گا کیونکہ آپ لوگوں کو بھی محنت کرنے کی ضرورت ہے. می خرم جام غمی ہر دم به شادی یہ رخت خرمن کس کو بدین غم شادمانی می کند. غم ہے تو شادمانی نہیں ہے، شادمانی ہے تو غم نہیں ہے. کیا ہو سکتا ہے غم کے ساتھ خوشیاں منا سکتے ہیں آپ؟ نہیں کر سکتے. لہذا اس میں پیراڈوکس ہے. میں می خورم جام غمی ہر دم، میں ہر لحظہ غم کا ایک جام پی لیتا ہوں اس کے چہرے کی خوشی کے ساتھ. یعنی اس کے ساتھ میرے محبوب کا چہرہ اگر خوشی سے کھلکھلا رہا ہو، میرے سامنے ہو، اور میں غم کا جام بھی پینے کے لیے تیار ہوں، تو وہ کہہ رہے کہ خرمن کس، لیکن مجھے نہ غم تو ہے لیکن شادی رخت محبوب کے چہرے کی خوشی میسر نہیں ہے. تو کہہ رہے کہ خرمن کس، کتنا خوش قسمت ہے وہ شخص، کو بے دن غم شادمانی کنت، کہ وہ اس غم کی خوشی مناتا ہے، اس غم کی خوشی مناتا ہے، تو کتنا اچھا ہے. یعنی میرے لیے غم کا جام پینا، محبوب کا پہلو میں ہونا، یہ خوشی کی بات ہے. لیکن میرے لیے یہ میسر نہیں. کیا ہے؟ اچھا ہے وہ شخص جو اس غم کی خوشی مناتا ہے. ٹھیک ہے، ہو سکتا ہے اپنی بات کر رہا ہو. تو یہ سلمان صاحب جی کا شعر ہے. تو باقی آپ کر لیجئے گا اور کر کے مجھے ضرور بھیج دیجئے گا. تو یہ آج کے لیے اتنا کافی ہے، مختصر ہے، کم ہے، لیکن 3 ٹاپکس ہم نے پڑھ لیے ہیں: تضمین،
تضاد اور تناقض. ٹھیک ہے, تضمین, تناقض. اور اگلی کلاس میں ہم کچھ اور چیزیں پڑھ لیں گے. کل بھی ہماری کلاس ہوگی, ٹھیک ہے, 2-3 کلاسز ہوئی نہیں ہے, تو انشاءاللہ کل بھی ہم کلاس لیں گے. ٹھیک ہے, کیونکہ 15 تک کلاس ہے, پھر کلاس 15 کے بعد پھر ہماری کلاسز ختم ہونے والی ہے, یعنی سیمسٹر ختم ہونے والا ہے. ہم کوشش کرتے ہیں اس کو جلدی ختم کر لیں. زیادہ باقی نہیں ہے, تھوڑی سی چیزیں باقی ہیں, انشاءاللہ وہ ہم 1-2 مزید کلاسوں میں ختم. سر 15 تک کلاسز ہیں. جی